کربلا میں جب 9 محرم کو پہلا حملہ ہوا تو مولا عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آقا، آپ نے کہا تھا ہمیں جنگ میں پہل نہیں کرنی، مگر اب دشمن نے پہل کر دی ہے۔ آقا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بتاؤں کہ ہم کون ہیں، میں کس کا بیٹا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، عباس، اپنی تلوار ہمیں دو، ان سے کہو کہ ایک اور رات جنگ کے لیے رک جائیں۔ مولا عباس عمر ابن سعد کے پاس گئے اور عمر ابن سعد سے کہا، میں عباس ابن علی ہوں، مجھے حسین ابن علی نے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ آج نہیں بلکہ 10 محرم کو ہو۔ بس جنگ ایک دن کے لیے رک گئی۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، لشکر حسین کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولا عباس مولا حسین کے ساتھ میدان کربلا سے کبھی حر کا لاشا لاتے، کبھی حبیب کا لاشا لاتے، تو کبھی اون و محمد، تو کبھی قاسم و علی اکبر کا لاشا لاتے۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ مولا عباس نے کہا، آقا، جنگ کی اجازت نہیں مل سکتی تو مرنے کی اجازت دے دے، اب تو گود کے پالے بھی مارے جا چکے۔ مولا حسین نے فرمایا، عباس، تم تو میرے لشکر کے سالار ہو، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ مولا عباس نے اپنی دائیں جانب دیکھا، مولا عباس نے پھر اپنی بائیں جانب دیکھا، دونوں جانب دیکھ کر کہا، آقا، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ مولا عباس کو اجازت نہ ملی۔ عباس اپنی تلوار کے ساتھ سر کو جھکائے ایک خیمے کے سامنے کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں اس خیمے سے بچوں کی الاتش کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ مولا عباس خیمے میں گئے، دیکھا بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ آگے بڑھی اور کہا، چچا، مجھے پیاس لگی ہے، میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے۔ مولا عباس رونے لگے، کہا، بی بی میرے ساتھ چلے اور اپنے بابا سے کہے چچا کو صرف پانی لانے کی اجازت دے دے۔ مولا عباس بی بی سکینہ کے ساتھ امام حسین کے پاس آئے۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے اجازت دلوائی۔ امام حسین نے مشک و علم دیا اور فرمایا، عباس، صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ بس مولا عباس نے مشک و علم لیا اور جانے لگے۔ جیسے ہی جانے لگے تو مولا حسین نے کہا، عباس، ذرا آخری بار اپنی بہن سے ملنے۔ مولا عباس اس خیمے کے پاس گئے جس میں بی بی زینب تھی۔ مولا عباس خیمے کے باہر رک گئے اور کہا، بی بی الوداع۔ بی بی زینب نے کہا، عباس، ذرا ایک مرتبہ خیمے میں آ جاؤ۔ مولا عباس خیمے میں گئے، بہن نے بھائی کا دیدار کیا۔ بی بی زینب نے کہا، عباس، جب میں بابا کے ساتھ ایک مرتبہ کوفہ آئی تھی تو بابا نے مجھ سے کہا تھا، زینب، آپ کو اسی کوفہ میں قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ عباس، جب بابا نے مجھے کہا تھا نا تو مجھے یقین تھا کہ ایسا ہوگا، مگر میں سوچا کرتی تھی کہ کس میں اتنی جرت کہ عباس کی بہن کو قیدی بنائے، مگر عباس، اب جب سے تم نے الوداع کہا ہے نا عباس، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت اب دور نہیں کہ جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ بس مولا عباس نے بہن کو الوداع کہا اور آنکھوں میں آنسو لیے خیمے سے باہر آئے، ہاتھ میں علم لیا، کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر فرات کی طرف چلے۔ سارے بچے خیموں سے سوکھے کوزے لیے خیموں سے باہر آئے اور نہر فرات کی طرف چلے۔ سب بچوں نے حسرت سے دیکھا کہ مولا پانی لینے جا رہے ہیں۔ مولا عباس فرات پر اترے، پانی ہاتھ میں لیا، دیکھا اور واپس نہر میں ڈال دیا، مشکیزہ بھرا اور واپس خیمے کی طرف آنے لگے۔ بی بی سکینہ نے خیموں سے دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بچوں، وہ دیکھو چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ مولا عباس تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کسی ملعون نے دھوکے سے وار کیا اور دایاں بازو قلم کر دیا۔ اتنے میں کسی ملعون نے دوسرا وار کیا اور بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ مولا عباس نے فوراً مشکیزہ اپنے منہ میں دبا لیا اور اپنے گھوڑے سے کہا، اے میرے راہوار، مجھے جلد خیموں تک پہنچا دے۔ مولا عباس کا گھوڑا تیزی سے جا رہا تھا کہ اتنے میں ہرملا نے ایک ایسا تیر چلایا جو سنسناتا ہوا مشکیزے میں جا لگا۔ ادھر مشک کا پانی بہا، ادھر عباس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی۔ عباس جیتے جی مر گئے۔ مولا عباس نے اپنے گھوڑے سے فرمایا، اے میرے رہوار، اب میں اس قابل نہیں کہ میں واپس خیموں میں جاؤں۔ بس سواری کو مڑنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی سواری مڑی تو ایک تیر آ کر مولا
عباس کی آنکھ میں آ لگا۔ مولا عباس نے اپنے گھٹنوں کا سہارا لے کر تیر نکالنا چاہا، جیسے ہی سر نیچے کیا کسی ملعون نے سر پر گرز مار دیا۔ مولا عباس زین سے زمین پر آئے۔ ذرا سوچئے کہ بنا ہاتھوں کے کیسے علی کا لال زمین پر آیا ہوگا۔ مولا عباس نے کہا آقا میرا آخری سلام۔ امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے اور مولا عباس کے پاس بیٹھ گئے۔ مولا عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا اور کہا عباس کوئی وصیت ہے تو کرو۔ مولا عباس نے کہا آقا میں آپ کی زیارت کر کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ آقا اگر میرے دونوں ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا۔ امام حسین نے اپنے ابا کے دامن سے خون صاف کیا۔ مولا عباس نے آنکھ کھولی، آقا کی زیارت کی۔ مولا حسین نے کہا کوئی اور وصیت ہے تو وہ بھی کرو۔ آقا میں شرمندہ ہوں کہ میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ مولا حسین نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے، ساری زندگی مجھے آقا کہا ہے، بس ایک بار مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ ادھر مولا عباس نے بھائی کہا، ادھر مولا عباس کی روح پرواز کر گئی۔ مولا حسین نے بھائی کے لاشے کو سینے سے لگایا اور رو کر کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔